الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین۔ محترم امیر جماعت اسلامی ہند، معزز مہمانان گرامی، محترم ذمہ داران جماعت، دین متین کے امینوں اور محافظوں، عالمات اور فاضلات بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا موضوع آپ کے سامنے آ چکا ہے، احیاء دین میں علماء کا رول عہد حاضر کے تناظر میں۔ لکھا ہوا مقالہ ہے، پڑھ کر کے سنایا جائے گا۔ پڑھ کر کے سنانے کی عادت نہیں، تو ہو سکتا ہے کہ بیچ بیچ میں بولنا شروع کر دوں، اس کے لیے معذرت۔ احیاء دین اسلامی تاریخ کا ایک مسلسل اور شعوری عمل ہے، جس کا مقصد دین اسلام کو ہر دور کے فکری، اخلاقی اور سماجی انحرافات سے پاک کر کے اس کی اصل روح کے ساتھ زندہ رکھنا ہے۔ اس عظیم فریضے کی ادائیگی میں علماء دین کو مرکزی اور کلیدی اہمیت حاصل ہے، کیونکہ وہی دین کے اصل مصادر قرآن و سنت کے امین، شارح اور محافظ ہیں۔ تاریخ کے ہر دور میں دین کا احیاء و تجدید انہی کے ہاتھوں ہوا ہے۔ موجودہ زمانہ عملی کوتاہی، فکری انتشار، تہذیبی الغار، مادی رجحانات، الحاد اور تشکیک کا زمانہ ہے، جس نے احیاء دین کے فریضہ کو کہیں زیادہ نازک اور پیچیدہ بنا دیا ہے اور علماء کرام کی ذمہ داریاں مزید بڑھا دی ہیں۔ پیش نظر مقالہ میں دین کی جامعیت، اسلام اور جاہلیت کی کشمکش، احیاء دین کی ضرورت اور تقاضوں کو یاد دلاتے ہوئے معاصر علماء کرام سے ذمہ داریوں کا ادراک کرنے اور احساس ذمہ داری کے ساتھ اس نیک عمل میں اپنا حصہ ڈالنے کی گزارش کی گئی۔ دین اسلام کی جامعیت۔ دین نام ہے طریقۂ زندگی کا۔ زندگی کی تعمیر و تشکیل میں دین ہمیشہ بنیادی کردار ادا کرتا رہا ہے۔ جس خالق و مالک نے کائنات بنائی، کائنات کی مخلوقات میں انسان کو اشرف المخلوقات کا درجہ دیا، اسی نے اس عظیم مخلوق کی زندگی کو بامقصد اور جوابدہ بنانے کے لیے انبیاء و رسول کا سلسلہ جاری کیا، شریعتیں بھیجی، زندگی کو اچھی طرح برتنے کا سلیقہ سکھایا اور اس دین کا نام اسلام رکھا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اسلام میں دین کا تصور بہت جامع اور ہمگیر ہے۔ یہ عقائد و عبادات کے ساتھ انسان کی فکری، روحانی، اخلاقی، معاشرتی، سیاسی گویا زندگی کے تمام پہلوؤں کی مکمل رہنمائی کرتا ہے۔ اسلام کا بنیادی ماخذ قرآن مجید عقیدہ کے باب میں توحید، رسالت اور آخرت کا مختلف پہلوؤں سے احاطہ کر کے انسان کے فکر و عقیدہ کی اصلاح کرتا ہے، تو عبادات کے ضمن میں نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ کے احکام و مسائل بیان کر کے انسان کے باطن کو سنوارنے کا نظم کرتا ہے۔ اخلاقیات کے باب میں صدق، عدل، امانت اور حیا جیسے اخلاقی اصول دے کر فرد اور معاشرے کو استحکام عطا کرتا ہے، تو معاملات کے سلسلے میں خاندانی نظام، معاشی اصول، عدالتی قوانین اور سیاسی انتظام و انصرام کو بھی دین کا حصہ قرار دیتا ہے۔ الغرض انسانی زندگی کا کوئی پہلو ایسا نہیں جس کی رہنمائی دین اسلام میں موجود نہ ہو۔ دین کی اس جامعیت کا تصور قرآنی تصریحات اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سنت سے ملتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ کی سیرت اس جامعیت کی حقیقی تصویر ہے۔ آپ عبادت گزاروں میں سب سے بڑے عبادت گزار ہیں، داعیوں اور مربیوں میں سب سے بڑے داعی اور مربی۔ اسی کے ساتھ آپ قائد بھی ہیں، حاکم بھی ہیں، قاضی بھی ہیں اور سماج کے سب سے بڑے مصلح بھی۔ آپ کی زندگی کا مشن ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین کا مظہر ہے۔ دین کی اس وسیع تصور نے بندے کو اپنے رب سے جوڑا، فرد اور معاشرے کے درمیان توازن قائم کیا، دین و آخرت دونوں کی فلاح کی ضمانت دی
اور دین محض چند عبادات اور رسومات کے بجائے مکمل طرز زندگی کی صورت میں سامنے آیا۔ دین کے اس عظیم تصور کو آپ کے جانثار صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے آگے بڑھایا۔ دین بڑھتا رہا یہاں تک کہ اسلام معلوم دنیا کی پہلی پسند بن گیا، مگر پورا ہو زمانے کا وقت گزرنے کے ساتھ اس کی چمک پر بہر آنے لگا، اس کی قدریں مات پڑنے لگی، شیطانی وساوس اور شیطانی مشاغل نے راہ بنا لی، یہاں تک کہ دوسری تہذیبوں نے اسلامی اقدار کو اپنے شکنجے میں لے لیا اور ساری دنیا کو نجات دلانے والا مذہب ایک بار پھر مظلوم اور مغفور ہوا۔ بنیادی قدروں پر زوال کا آغاز تو خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہو گیا تھا، جب مسلمانوں کے ایک طبقہ نے زکوٰۃ کا مال بیت المال میں جمع کرنے سے منع کر دیا۔ خلیفہ راشد نے اس کا پابندی سے مقابلہ کیا اور فتنہ کو فروغ دیا۔ اس طرح کی کمزوریاں وقفہ وقفہ سے سر اٹھاتی رہیں اور دین کا مالک و محافظ اس سے نبرد آزمائی کے لیے مصلحین و مجددین کو کھڑا کرتا رہا۔ قرن اول میں حضرت عمر بن عبدالعزیز سے لے کر آج تک جب جب فتنہ و فساد اور جہل و جاہلیت نے پیر پسارا، اللہ رب العزت نے اس تاریکی کو نور ہدایت سے منور کرنے اور اپنے دین کو زندہ و تابندہ رکھنے کے لیے نئے مجددین اور محافظ دین پیدا کیے۔ تاریخ میں جہاں جہل کی سیاہ کاریاں درج ہیں، وہیں ان مصلحین و مجددین کرام کی جہد و قربانیاں بھی روشن حروف میں ثبت ہیں۔ ان کی قربانیوں کی وجہ سے دین کے امتیازات، بنیادی مصادر اور دین کی اقدار آج تک محفوظ ہیں۔ ہمارا زمانہ ایک بار پھر فتنہ و فساد اور ظلم و جبر کی لپیٹ میں ہے۔ فساد عقیدہ، عبادات، اخلاق، معاملات ہر سطح پر بڑھ رہا ہے۔ عقائد میں شکوک پیدا کیے جا رہے ہیں، عبادات کے ترک کا رجحان بڑھ رہا ہے، نئی نسل اسلام کے اخلاق فاضلہ کے بجائے جدید تہذیب میں کشش محسوس کر رہی ہے۔ گویا ظاہر الفساد فی البر والبحر کا نیا منظر ابھر رہا ہے اور جاہلیت واپس آ رہی ہے، ویسی ہی جاہلیت جو اسلام سے قبل عرب پر چھائی ہوئی تھی۔ یہ جاہلیت روپ بدل کر ہر زمانے میں سر اٹھاتی رہتی ہے۔ معاصر عہد میں اس کے روپ متنوع اور کثیر الجہات ہیں۔ پہلے اس جاہلیت کو سمجھنا ضروری ہے۔ اسلام اور جاہلیت کی کشمکش۔ اسلامی اصطلاح میں جاہلیت اس طرز زندگی کو کہتے ہیں جس میں انسان اللہ کی ہدایت کو چھوڑ کر اپنی عقل، جذبات، آباء و اجداد کے رسم و رواج کو معیار حق تسلیم کر لے۔ اسلامی اصطلاح میں جاہلیت اس طرز زندگی کو کہتے ہیں جس میں انسان اللہ کی ہدایت کو چھوڑ کر اپنی عقل، جذبات، آباء و اجداد کے رسم و رواج کو معیار حق تسلیم کرے۔ نبوت اور رسالت کا سلسلہ اسی جاہلیت کا استحصال کرنے کے لیے قائم تھا۔ خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب مبعوث ہوئے تو پورا عرب معاشرہ جاہلیت کی تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ شرک سر چڑھ کر بول رہا تھا، توحید کا مرکز خانہ کعبہ بتوں کی آماجگاہ بنا ہوا تھا، عبادت حقیقی خالق و مالک کے بجائے اپنے ہاتھوں بنائے ہوئے پتھروں کی ہو رہی تھی، سماج میں عورتوں کی کوئی قدر نہ تھی، بعض قبائل میں بیٹیاں زندہ دفن کر دی جاتی تھیں، سود خواری عام تھی، قبائلی عصبیت کی بنیاد پر لوگ برسہ برس خون ریزی میں مبتلا رہتے اور اس پر فخر جتاتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جاہلیت کا ہر سطح پر محاسبہ کیا اور اس جاہلی نظام کے بالمقابل ایک مقصود، متوازن اور جامع نظامی زندگی متعارف کرایا۔ اس نظام کے آنے کے بعد دنیا بدل گئی، دنیا کا رنگ بدل گیا۔ دھیرے دھیرے اس وقت کی معلوم دنیا نے اس ربانی نظام رحمت کو قبول کر لیا اور دنیا کو جاہلیت سے نجات دی۔ مگر یہ بھی سچائی ہے کہ جاہلی عناصر کبھی جڑ سے ختم نہیں ہوتی، موقع ملتے ہی پھر سے برگبار لانا شروع کر دیتے ہیں۔ تاریخ کی ورقگردانی سے معلوم ہوتا ہے کہ اس نے تاریخ کے مختلف ادوار میں بار بار سر اٹھایا اور بار بار اللہ کے نیک بندوں نے اس کی سر کوبی ہے۔ جدید جاہلیت۔ موجودہ زمانہ اگرچہ علم کے انفجار اور سائنس و ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، مگر یہی جاہلیت اپنی قدیم صورت کے بجائے جدید فکری و تہذیبی سانچوں میں ظاہر ہو رہی ہے، جہاں انسان اللہ کی حاکمیت کو ٹھکرا کر اپنی خواہشات یا انسانوں کے بنائے ہوئے ضابطوں کو زندگی کا محور سمجھتا ہے۔ یہ نیا فکری و تہذیبی نظام بظاہر ترقی یافتہ مگر اندر سے بالکلیہ خدا بیزار ہے۔ اس کے نمایاں مظاہر یہ ہیں: دین کو اجتماعی زندگی سے بے دخل کر کے
اسے ذاتی معاملہ قرار دینا. زندگی کا مقصد محض معاشی ترقی، لذت اور منافع کو بتانا، حق و باطل اور خیر و شر کو مطلق اقدار کے بجائے حالات اور خواہشات کا تابع بنانا، خدا، وحی اور آخرت کے تصور کو غیر سائنسی یا غیر ضروری قرار دینا. اسلام اور جاہلیت کی یہ کشمکش دراصل حق اور باطل، وحی اور خواہش، روح اور مادہ کی کشمکش ہے. تاریخ گواہ ہے کہ اسلام نے ہر دور کی جامعیت کو فکری اور اخلاقی سطح پر شکست دی ہے. اگر اسلام کو اصل روح، حکمت اور جامعیت کے ساتھ پیش کیا جائے تو جدید جاہلیت کا قلقمہ ممکن ہے. اس کے لیے پیشرو مجددین کے تابندان و کوش کی روشنی میں معاصر چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے مقصود لاہ عمل تیار کرنا ہوگا. احیاء دین اور کار تجدید کا مفہوم. تجدید کا مطلب کسی چیز کو نیا کرنا، تازہ کرنا اور اس کی اصل حالت کی طرف لوٹانا ہے. جب دین کے ساتھ تجدید کا لفظ بطور اصطلاح استعمال ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے قرآن و سنت کی اصل تعلیمات کو نمایاں کرنا، دین میں پیدا ہونے والی عملی اور فکری خرابیوں کی اصلاح کرنا اور دین کو بدعات اور غلط تعبیرات سے پاک کرنا وغیرہ. یہ اسلامی فکر کا ایک بنیادی اور دائمی تصور ہے جس کا مقصد دین اسلام کو ہر دور کے فکری، سماجی اور تہذیبی حالات کے مطابق اس کی روح کے ساتھ زندہ اور مؤثر رکھنا ہے. وقت گزرنے کے ساتھ انسانی فہم میں کمزوری، عملی غفلت اور خارجی اثرات کے باعث دین کی اصل تعلیمات کا دھندلا ہو جانا ایک فطری بات ہے. اس پس منظر میں اسلام نے تجدید کا تصور دیا تاکہ دین کو بدعات اور فکری انحرافات سے پاک کر کے اس کی اصل صورت میں دوبارہ پیش کیا جائے. کار تجدید نیا دین لانا نہیں ہے اور نہ ہی بنیادی اصولوں میں تبدیلی کرنا ہے، بلکہ اصل دین کو تازگی اور قوت کے ساتھ زندہ کرنا ہے. شریعت اسلامی کے بنیادی مصادر میں اس کی صراحت موجود ہے. ارشاد ربانی ہے الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ العاقبۃ الامور. آیت پاک میں سابق انبیاء کرام کی منصبی ذمہ داری بیان ہوئی ہے کہ جب اللہ کی سرزمین میں انہیں خدمت کا موقع ملا تو انہوں نے حق کا بول بالا کیا، نظام عبادت کو مستحکم کیا، معروف کی دعوت دی، منکرات سے روکنے کے لیے جدوجہد کی. آگے جو آیت آ رہی ہے اس آیت پاک میں اللہ رب العزت کی سنت کا اعادہ ہے کہ قوموں پر وہ اسی وقت مہربان ہوتا ہے جب قوم اپنے حالات کو مہربانی کے لائق بناتی ہے. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. قرآن مجید میں یہ صراحت بھی ہے کہ بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سلسلہ رسالت مکمل ہو گیا. اب یہ ذمہ داری امت پر ڈال دی گئی. کار تجدید اب امت یا اساتین امت کو کرنا ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. قرآن مجید میں ایسے لوگوں کی بہت حوصلہ افزائی کی گئی ہے جو اللہ کی راہ میں جدوجہد کرتے ہیں اور اس دین کی خدمت کرتے ہیں. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین. احادیث میں احیاء و تجدید کا مضمون مزید وضاحت کے ساتھ آیا ہے. ان اللہ یبعث لہذہ الامۃ علی رأس کل 100 سنۃ من یجدد لها دینہا. اس حدیث پاک میں ہر صدی کے سرے پر ایک مجدد کی آمد کی بشارت سنائی گئی ہے. بعض دوسری احادیث میں صراحت ہے کہ جو اسلام کو زندہ کرنے اور سنتوں کو قائم کرنے کے لیے علم حاصل کرے اس کے اور نبی کے درمیان صرف ایک درجے کا فرق رہ جاتا ہے. ایک اور حدیث میں ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خلفاء کے لیے رحم کی دعا فرما رہے تھے تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے پوچھا آپ کے خلفاء کون ہیں؟ آپ نے فرمایا جو میرے بعد آئیں گے اور میری احادیث اور سنتوں کو بیان کریں گے اور لوگوں کو دین سکھائیں گے. مذکورہ والا احادیث کے علاوہ دوسری احادیث میں بھی کار تجدید کے تسلسل کی ترغیب کرتی ہیں. اس لیے دیکھا یہ گیا ہے تاریخ کے مختلف ادوار میں دین میں جب جمود کی کیفیت ہوئی، بدعات و خرافات نے سر اٹھایا، ظلم و جور بڑھا، قومی مفادات پر شخصی مفادات غالب آنے لگے، اللہ نے امت میں ایسے افراد پیدا کیے جنہوں نے تجدید دین کا فریضہ انجام دیا. یہ فہرست بہت طویل ہے. ان میں چند مشہور نامیے ہیں: حضرت عمر بن عبدالعزیز، حضرت امام ابو حنیفہ، حضرت امام مالک، حضرت امام شافعی، حضرت امام احمد بن حنبل،
حضرت امام غزالی، حضرت ابن تیمیہ، حضرت شیخ احمد سرہندی، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، حضرت شاہ اسماعیل شہید، حضرت سید احمد شہید، محمد ابن عبد الوہاب، جمال الدین افغانی، علامہ اقبال، علامہ محمد الدین فراہی، مولانا سید ابو العلا مودودی وغیرہ ہوں۔ انعام صرف اس وجہ سے لیے گئے کہ اگلے مقالات میں ان کی تفصیلات آئے گی اور یہ سلسلہ بیان ہوگا۔ ان تمام لوگوں میں ہم لوگوں سے قریب تر جو بڑا نام ہے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ ہے۔ انہوں نے اپنے زمانے میں جن طبقات کی اصلاح پر توجہ دی ان میں خاص طور سے علماء کو مخاطب کیا۔ علماء کی انہوں نے باقاعدہ دو قسمیں کی، ایک کہ وہ علماء جو صحیح طور پر وارث انبیاء ہیں، اور دوسرے علماء کی انہوں نے کیٹیگری علماء سو کہہ کر۔ ان کی نگاہ میں علماء دو طرح کے اس وقت تھے، ایک وہ جو وارث نبی تھے اور اس کے حق کو پہچانتے تھے، اور ایک وہ عالم دین کا تمغہ لیے ہوئے تھے مگر ان کا کردار اچھا نہیں تھا۔ سو کا لفظ استعمال کرنے کے بعد ان کے بارے میں بتایا ہے کہ ان کے اندر کیا کیا کمیاں تھیں۔ تو حرص اور دنیا پرستی ان کے اندر آ گئی تھی۔ عمراء و سلاطین کے دربار میں جاہ و مال کی خاطر دین کو بدل دیتے تھے۔ جمود اور لکیر کے فقیر قرآن اور سنت کو چھوڑ کر ذیلی ماخذ، ذیلی مصادر، شرحیں اور ذیلی مصادر پر اکتفا انہوں نے کر لیا تھا۔ وہیں سے بنیاد پڑی باہمی حسد کی، فرقہ واریت کی، امت کو توڑنے کی، اور وہیں سے بیماری پیدا ہوئی کہ علماء میں علم کا غرور آ گیا، تکبر کہ اب ہم ہی ہیں سب سے قابل، ہم ہی ہیں صحیح، اور لوگوں کو چھوڑ کر کے حضرت شاہ صاحب کی اس پہلو کو اس وجہ سے میں نے لیا کہ ہم لوگ آج ہماری جو صفی علماء ہے اس پر اس طرح سے نظر ڈالیں کہ کہیں شاہ صاحب کی بیان کی ہوئی بیماریاں ہمارے یہاں تو نہیں آ گئی ہیں۔ ایسے لوگوں کو مخاطب کر کے انہوں نے لکھا تھا، اے لوگوں جو علم، اے وہ لوگوں جو یونانی فلسفہ اور منطق میں غرق ہو اور اسے ہی علم سمجھتے ہو، تم نے اللہ کی کتاب اور رسول اللہ کی سنت کو پس پش ڈال دیا ہے۔ تم نے دین کو چند اصطلاحات کا نام دے رکھا ہے، حالانکہ دین تو وہ ہے جو دلوں کو زندہ کرے اور معاشرے میں انقلاب لائے۔ پھر ہم یہ جانتے ہیں کہ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے جو تجدید کی ان میں ان کا بڑا کارنامہ یہ ہے کہ اپنے زمانے کے مفاسد کا تو انہوں نے مقابلہ کیا اور دور کیا، قرآن اور سنت کا جو اصل مرتبہ تھا وہ انہوں نے بحال کیا، اور قرآن اور سنت جو دین کے بنیادی مصادر ہیں اس کی روشنی میں معاشرے کی تعمیر کی کوشش کی۔ وہ اور اس کے بعد ان کی اولاد، ان کے اخلاق، سب لوگوں نے اس راہ پر، ہمارے جو مدارس قائم ہوئے بعد میں انہوں نے بھی یہی دعویٰ کیا کہ ہم شاہ ولی اللہ کے اس نصاب اور اس نظام کو لے کر چلنے والے ہیں۔ تو یہ بات وہ ہے جو ہم لوگوں کو خاص طور سے کوئی لاہے عمل تیار کریں تو شاہ صاحب کی اس تاثر کو اور اس ہدایت کو ہمیں ضرور پیش نظر رکھنا چاہیے۔ کار تجدید ماضی میں کیا تھا، آج کیا ہے، آئندہ کیا ہو سکتا ہے، اس سلسلے میں جو بہت ہی بنیادی لٹریچر ہے، بہت اہم کتاب ہے، وہ مولانا مودودی کی تجدید اور احیاء دین ہے۔ اس میں انہوں نے 8-9 نکات میں یہ متعین کیا ہے کہ پورا ایک دائرہ کار کیا ہے، کار تجدید کا کیا کیا شعبے ہو سکتے ہیں، اور جو لوگ اس کا جوخم لیں کیا کیا ان کو کرنا ہے، کس محاذ پر کام کرنا ہے، وہ مولانا مودودی کی اصل عبارت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ نمبر 1، اپنے ماحول کی صحیح تشخیص، حالات کا پورا جائزہ لے کر یہ سمجھنا کہ جاہلیت کہاں کہاں کس حد تک سرایت کر گئی ہے، کن کن راستوں سے آئی ہے، اس کی جڑیں کہاں کہاں اور کتنی پھیلی ہوئی ہیں، اور اسلام اس وقت ٹھیک کس حالت میں ہے۔ نمبر 2، اصلاح کی تجویز، یہ یقین کرنا کہ اس وقت کہاں ضرب لگائی جائے کہ جاہلیت کی گرفت ٹوٹے
اور اسلام کو پھر اجتماعی زندگی پر گرفت کا موقع ملے۔ نمبر 3، خود اپنے حدود کا تعین، اپنے آپ کو تول کر صحیح اندازہ لگانا کہ میں کتنی قوت رکھتا ہوں اور کس راستے سے اصلاح کرنے پر قادر ہوں۔ ذہنی انقلاب کی کوشش، لوگوں کے خیالات کو بدلنا، عقائد و افکار اور اخلاقی نقطۂ نظر کو اسلام کے سانچے میں ڈھالنا، نظام تعلیم و تربیت کی اصلاح اور علوم اسلامی کا احیاء کرنا، فی الجملہ اسلامی ذہنیت کو اثر و تازہ کرتا ہے۔ نمبر 5، عملی اصلاح کی کوشش، جاہلی رسوم کو مٹانا، اخلاق کا تزکیہ کرنا، اتباع شریعت کے جوش سے پر لوگوں کو سرشار کر دینا اور ایسے افراد تیار کرنا جو اسلامی طرز کے لیڈر بن سکیں۔ نمبر 6، اجتہاد فی الدین، دین کے اصول کلیہ کو سمجھنا، اپنے وقت کے تمدنی حالات اور ارتقاء تمدن کی سمت کا اسلامی نقطۂ نظر سے صحیح اندازہ لگانا اور یہ تعین کرنا کہ اصول شرع کے ماتحت تمدن کے پرانے متوارث نقشے میں کس طرح رد و بدل کیا جائے جس سے شریعت کی روح برقرار رہے، اس کے مقاصد پورے ہوں اور تمدن کے صحیح ارتقاء میں اسلام دنیا کی امامت کر سکے۔ نمبر 7، دفاعی جدوجہد، اسلام کو مٹانے اور دبانے والی سیاسی طاقت کا مقابلہ کرنا اور اس کے زور کو توڑ کر اسلام کے لیے ابھرنے کا راستہ پیدا کرنا۔ نمبر 8، احیاء نظام اسلامی، جاہلیت کے ہاتھ سے اقتدار کی کنجیاں چھین لینا اور اثر-نو حکومت کو عملاً اس نظام پر قائم کر دینا جسے صاحب شریعت علیہ السلام نے خلافت علی منہج النبوہ کے نام سے موسوم کیا۔ نمبر 9، عالمگیر انقلاب کی کوشش، صرف ایک ملک یا ان ممالک میں جہاں مسلمان پہلے سے موجود ہوں اسلامی نظام کے قیام پر اکتفا نہ کرنا بلکہ ایک ایسی طاقتور عالمگیر تحریک برپا کرنا جس سے اسلام کی اصلاحی و انقلابی دعوت عام مسلمانوں میں پھیل جائے، وہی تمام دنیا کی غالب تہذیب بنے، ساری دنیا کے نظام تمدن میں اسلامی طرز زندگی کا انقلاب برپا ہو اور عالم انسانی کی اخلاقی، فکری اور سیاسی امامت و ریاست اسلام کے ہاتھ میں آ جائے۔ ایک طویل اقتباس ہے، یہ ہم لوگوں کو اس لیے بھی پیش نظر رکھنا چاہیے کہ یہ سب کچھ کسی فرد یا جماعت کے لیے کر لینا ممکن نہیں، لیکن جو بھی اس جوخم میں اپنے آپ کو ڈال رہا ہے یہ نقشہ پیش نظر رہے، اس کا کچھ حصہ تو ہم ضرور کر سکتے ہیں۔ خواہش یہ ضرور ہم کو رکھنی چاہیے کہ یہ تحریک نہ صرف چند افراد، چند جماعتوں کے ہاتھ میں آئے، عالمی سطح پر یہ آواز بنے، حکومتیں اس کا ساتھ دیں، لوگ اس کے لیے آمادہ ہوں، اس لیے کہ اللہ کا یہ دین آیا ہے غالب ہونے کے لیے، آیا ہے انسانیت کی فلاح اور بہبود کے لیے، آیا ہے انسانیت کو نجات دلانے کے لیے۔ تو جو انبیاء کے وارثین ہیں، علماء ہیں، احیاء کا جو جذبہ رکھتے ہیں، انہیں کے کرنے کا یہ کام ہے۔ دل بڑا ہوگا، منصوبہ بڑا ہوگا، انشاءاللہ کام بھی بڑا ہوگا۔ موجودہ زمانے میں تجدید و احیاء، دین کے احیاء و تجدید کا مبارک عمل تاریخ کے ہر دور میں جاری رہا، معاصر عہد میں بھی بحمد اللہ یہ عمل جاری ہے، بلکہ زیادہ منظم اور مرکوز شکل میں جاری ہے۔ علماء ربانیین کی انفرادی کوششوں کے علاوہ اجتماعی طور پر بھی بڑے پیمانے پر کام ہو رہا ہے۔ بہت سی تحریکیں اور جماعتیں منظم طریقے سے اس نیک عمل میں لگی ہوئی ہیں۔ انفرادی طور پر کام کرنے والوں میں حضرت مولانا اشرف علی تھانوی، شیخ الہند مولانا محمود حسن، مولانا ابوالکلام آزاد، علامہ اقبال، مولانا سید سلیمان ندوی، شیخ حسن البنا شہید، شیخ محمد ابن عبد الوہاب، علامہ حمید الدین فراہی، مولانا سید ابوالعلا مودودی اور حضرت مولانا سید ابوالحسن علی ندوی رحمہ اللہ خصوصاً قابل ذکر ہیں۔ اسی طرح احیاء و تجدید کے لیے جو جماعتیں اور تحریکیں برپا ہوئیں، ان میں تبلیغی جماعت، جماعت اسلامی، اخوان المسلمون، دیوبند اور ندوہ کی تعلیمی تحریکیں اور تحریک اہل حدیث نمایاں کردار ادا کر رہی ہیں۔ اور بھی بہت سی تحریکیں اور جماعتیں ہو سکتی ہیں، اور اگلے جو مقالات ہیں چونکہ ان کو اس کا استقصا کرنا ہے، اس لیے ان باتوں کو یہاں چھوڑ دیا گیا ہے۔ کہنا یہ ہے کہ مگر اسی کے ساتھ ایک سچائی یہ بھی ہے کہ اس نیک عمل میں مصروف افراد اور جماعتوں کے مقابلے میں زمین میں فساد برپا کرنے والے، منکرات کو فروغ دینے والے افراد اور جماعتوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، جو اسلامی اقدار کو نابود کرنے کے درپے ہیں، وسائل سے مالا مال ہیں۔ ذرائع ابلاغ ان کے منصوبوں کو زمین پر برپا کرنے میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ اس لیے چیلنج کم ہونے کے بجائے بڑھتا جا رہا ہے۔
ان میں بعض چیلنجز ملت کے اندرونی کمزوریوں سے پیدا ہوئے تو کچھ بیرونی قوتوں کے تھوپی ہوئے ہیں۔ ان چیلنجز کا ادراک کرنا، ان کے مضمرات کو سمجھنا اور پوری تیاری کے ساتھ منصوبہ بند طریقے سے اس کا مقابلہ کرنا وقت کی بڑی ضرورت ہے۔ میں نے یہ مناسب سمجھا بجائے اس کے کہ کیا کیا کام ہو رہا ہے، کون سے افراد اور جماعتیں کام کر رہے ہیں، اس پر زیادہ وقت لگاؤں، بلکہ ہم کن چیلنجز سے دوچار ہیں، ہمارے اندر کیا کمزوریاں ہیں، باہر سے ہمارے دشمن کون ہیں، ان کی پہچان کی جائے اور ان کو پیش نظر رکھ کر کے ہم اپنے لیے کوئی لاہے عمل کریں۔ ہمارے اندر جو عملی کمزوریاں ہیں، چند پوائنٹس میں یہ باتیں کہنے کی کوشش کی گئی ہے۔ فکری و اعتقادی چیلنجز ایمان مند مومن کے لیے سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ دیکھا یہ جا رہا ہے کہ توحید، رسالت اور آخرت جیسے بنیادی عقائد مسلمانوں کی عملی زندگی میں کمزور پڑ گئے ہیں، جس کے نتیجے میں اللہ پر توکل کم ہوا ہے، مادی اسباب پر انحصار پڑ گیا ہے، لوگ اسلامی اقدار پر سمجھوتا کرنے لگے ہیں، مسلم معاشرے میں واحد فکری سمت کا فقدان ہے، عقیدہ میں رسومات داخل ہو گئی ہیں، دین کو رسومات کے تحت محدود کر دیا گیا ہے، بعض حلقوں میں تقلید اس حد تک پہنچ گئی ہے کہ سوال کرنے والے کو گمراہی سمجھا جاتا ہے، سوال کرنے کو گمراہی سمجھا جاتا ہے۔ ان میں ہر کام فکری انتشار کو جنم دیتا اور عقیدہ کو کمزور کرتا ہے۔ اچھا جناب، اچھا جلدی فرصت ملے گی۔ علمی اور تعلیم، اخلاقی اور روحانی چیلنجز، تو اس میں نے لکھا ہے کہ جھوٹ، بددیانتی، خود غرضی، وعدہ خلافی جیسے امراض مسلم معاشرے میں عام ہو چکے ہیں، اور جو یہ باتیں آپ کا مقالہ آپ کے سامنے ہے، علمی چیلنجز ہیں، سیاسی چیلنجز ہیں، خارجی بیرونی چیلنجز میں جن باتوں کا میں نے تذکرہ کیا ہے ان میں سیکولرزم اور لادینیت ہے، الحاد اور تشکیک ہے، تہذیبی و ثقافتی چیلنجز ہیں، سیاسی چیلنجز ہیں، معاشی چیلنجز ہیں۔ یہ آپ کے سامنے مقالہ ہے، آپ ان کو پڑھ لیں گے۔ جو بات کہنا چاہ رہا ہوں وہ بات تو سامنے آنی چاہیے، اگر 5 منٹ بچا ہے تو اسی میں آنی چاہیے۔ چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے، کیا ضروری صفات ہیں جو ہمارے اندر ہمیں پیدا کرنی ہوگی۔ ان میں پہلی صفت جو قرآن نے بتائی ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے، اور جو بار بار جس کی تاکید ہے، وہ اخلاص اور للہیت ہے۔ یہ بات کہیں اس وجہ سے جاتی ہے کہ شیطان ساتھ رہتا ہے، کبھی شہرت کی خواہش، کبھی اقتدار کا شوق، کبھی جماعتی برتری کا جذبہ ہمیں دوسری طرف لے جاتا ہے۔ دین سے محبت ہے، دین کا احیا چاہتے ہیں، مخلصین لہ الدین والی صفت اپنے اندر ہم سب کو لانی ہوگی۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ نہیں ہے، لیکن ٹٹولنے کی ضرورت ہے، کمی ہے تو قابو پانے کی ضرورت ہے۔ دوسری چیز ہے قرآن و سنت کا راسخ علم۔ ہم لوگ مدرسے سے فارغ ہو جاتے ہیں، ڈگری مل جاتی ہے، علماء کے لیے مدرسوں بھی قرآن کی تعلیم کا اچھا سا نظم نہیں، تو بہت تھوڑے علم پر ہم اکتفا کرتے ہیں۔ راسخین فی الدین کا جو کام ہے ان میں علم کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے، جس کا محور اصل قرآن ہو، حدیث ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت ہو۔ اس سلسلے میں جو کمیاں ہمارے اندر رہ جاتی ہیں ان پر قابو پانے کی ضرورت ہے، تبھی جا کر کے ہم صحیح طور پر اصلاح کا اور احیا کا کام کر پائیں گے۔ دین کے ساتھ ساتھ زمانے کا فہم داعی اور مصلح کے لیے ضروری ہے کہ وہ زمانے کی فکری، تہذیبی اور سائنسی چیلنجز سے باخبر اور مصادر شریعت کی روشنی میں ان کا مناسب حل پیش کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع پر حالات کے مطابق حکمت عملی اختیار فرمائی، جو فہم زمانہ کی اعلیٰ مثال ہے۔ ہم لوگوں کی جو دعوتی جدوجہد ہے، جو خطابات ہیں، جو کوششیں ہیں، وہ چھوٹے سے محدود پیمانے پر ہیں۔ سماج کا پورا فہم، سماج میں ہمارا ایکسیپٹنس کم ہو گیا ہے، ہمارا کردار کم ہو گیا ہے۔ وہ اس وجہ سے کہ ہم جو علوم مدارس سے پڑھ کر کے ان میں سماج کے فہم کا کوئی اچھا نظم نہیں۔ ہم جب مسجد اور مدرسے میں محصور ہو کر کے رہ جاتے ہیں، سماج میں اپنا کوئی تعمیری کردار نہیں ادا کر پاتے۔ سماج صرف ہماری تقریریں سننے کے لیے نہیں ہے، وہ ہمارا
کردار بھی دیکھتا ہے، ہمارا عمل بھی دیکھتا ہے، اس کی تعمیر میں ہمارا حصہ بھی چاہتا ہے۔ حکمت اور بصیرت بھی چاہیے، امت کا درد اور خیر خواہی کا جذبہ بھی چاہیے، دعوت، تربیت اور افراد سازی کی صلاحیت بھی چاہیے۔ اور ہم لوگوں کے پاس جو اللہ کے رسول کے بنائے ہوئے تو بہت بڑے ادارے ہیں، مسجد اور منبر، ان کا بہت اچھا مثبت اور تعمیری استعمال چاہیے۔ ایسا ہم لوگوں کے ہاں نعت میں کئی مرتبہ دیکھا جاتا ہے، مسجدیں مخصوص ہو گئی ہیں دوسروں کے لیے سختی کے ساتھ داخلے کی ممانعت ہے، بجائے جوڑنے کے اس حد تک ہم لوگ نفرت پھیلا رہے ہیں۔ ہمارا منبر ہے مگر سنسان ہے۔ جمعہ کا انسٹیٹیوشن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمایا، اور منبر سے جو خطبہ جو ہوتا ہے وہ بھی بے اثر اور رسمی اور روایتی ہوتا ہے۔ تو اس کو بہت ضروری ہے کہ ہم لوگ اس کو زندہ کریں۔ اور یہاں موجود ہیں ہمارے علماء کرام کے ساتھ ساتھ ہماری عالمات اور فاضلات بہنیں، سماج کی تعمیر میں ان کا تو اور بہت بڑا کردار ہے۔ آپ کا کردار زیادہ اس وجہ سے بھی بڑا ہو جاتا ہے کہ آپ تعداد میں بہت کم ہیں۔ جب ہم لوگ علماء کہتے ہیں مدارس جتنے بنے ہوئے ہیں مردوں کے لیے بنے ہوئے ہیں، آپ کے لیے کم ہے۔ آپ کی تو گود ہی پہلا مدرسہ ہے، آپ کے پاس تربیت کا جو ایک نظام ہے وہاں ایک بہت بڑا انسٹیٹیوشن ہے، لیکن خود آپ کی پوری صنف علمی رہنمائی کی، فکری رہنمائی کی، مسائل کی تفہیم کی، دعوت کی فکر کی بہت محتاج ہے۔ تو اگر اللہ نے آپ کو یہ رتبہ دیا کہ علم عطا کیا، فضل عطا کیا، اس لائق بنایا کہ آپ علماء کی صف میں ہیں، تو آپ کی گھریلو، سماجی، دینی ذمہ داریاں اور بہت بڑھ جاتی ہیں کہ آپ کو اب اس میدان میں آ کر کے حضرت عائشہ والا کردار ادا کرنا ہے۔ حضرت عائشہ کا کردار گھر میں بھی ہے، علم میں بھی ہے، میدان میں بھی ہے۔ تو اگر ہم تجدید اور احیاء دین کے نام پر یہاں اکٹھا ہوئے ہیں تو ہم لوگوں کو بنیادی طور پر اپنے کردار پر، اپنی کمیوں پر روشنی ڈال کر کے اگر ہم اس مشن کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے ماضی کو، اپنی کمزوریوں کو چھوڑ کر کے نئے عزم کے ساتھ آگے آنا پڑے گا۔ میں نے لکھا تھا قرآن مجید کی آیت کی روشنی میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی اللہ رب العالمین کے مطابق تھا۔ تو ہم لوگوں کو بھی اپنا مشن بنانا چاہیے۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ اللہ نے ہم کو بڑا رتبہ دیا ہے، نبی کے وارث ہونے کا رتبہ دیا ہے، سماج نے ہم کو بڑی عزت دی ہوئی ہے، تو ہمارا فرض بڑا ہے، بہت بڑا ہے۔ تو بہت بڑا کردار ہمیں ادا کرنا ہے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا منصب پہچاننے کی اور اپنا حصہ ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ واقعہ